ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. یہ سورۃ التکاثر، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بنیادی طور پہ ہماری توجہ آخرت کی طرف دلائی ہے کہ ہمیں دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی آرائش اور دنیا کی نعمتوں میں اتنا زیادہ مشغول نہیں ہو جانا چاہیے کہ دنیا طلبی میں ہم آخرت کو بھول بیٹھیں. انسان ایک خاص فطرت کے ساتھ دنیا میں پیدا ہوا ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ آرام اور آسائش والی زندگی گزارے، اس کے پاس مال کی فراوانی ہو، اس کے پاس اولاد، نیک اولاد ہوں، اچھے اولاد ہوں، ہائی اسٹیٹس والے، اور اسی طرح سے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اچھے گھروں میں وہ زندگی گزارے. اور اس کثرت اور اس اسٹیٹس کو مینیج کرنے کے لیے وہ آخرت کو پس پش ڈال دیتا ہے، آخرت کی طرف سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے اور وہ پورے طور پر دنیا کمانے کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لیتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا الہاکم التکاثر. تکاثر جو ورڈ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں زیادتی کو طلب کرنا، ٹو آسک مور، زیادہ تلاش کرنا، زیادہ چاہنا، کوئی بھی چیز زیادہ، مال زیادہ، اولاد زیادہ، گھر بڑا، ہر چیز اس کے اندر شامل ہو جائے گی. جو ورڈ یہاں پر یوز کیا اللہ تعالیٰ نے، الہاکم التکاثر، تم کو کثرت طلبی نے، زیادہ کی چاہ نے تمہیں غافل کر کے رکھا ہے آخرت سے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ جاتے ہو. یعنی انسان کی خواہشیں اس کے مرنے تک باقی رہتی ہیں. جو آدمی 50-60 سال کا بھی ہو جاتا ہے تو بھی اس کی خواہش باقی رہتی ہے کہ میرے پاس اور بھی کچھ مال اور ہو جائے مزید. حالانکہ اسے یقین ہے کہ ان مالوں سے میں تو نہیں فائدہ اٹھا پاؤں گا، شاید میری نسل اس سے فائدہ اٹھائے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ترجمہ یہ ہے کہ زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے. حتی زرتم المقابر. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلا کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، یعنی تمہارا یہ عمل ہرگز ٹھیک نہیں ہے، تمہارا یہ عمل، تمہاری یہ کثرت طلبی، دنیا میں پورے طور پر گھس جانا، یہ ہرگز تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس لیے دنیا کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کے مطابق ایک مسافر کی زندگی کی طرح تصور کرنا چاہیے. ہرگز نہیں، تم عنقریب جان جاؤ گے. سوف تعلمون، عنقریب تم جان جاؤ گے. عنقریب کا مطلب یہ ہے یعنی جب تمہاری وفات ہوگی تو تمہیں سب پتہ چل جائے گا کہ جس کثرت کی طلب میں ہم دنیا میں تھے وہ ہمارے کام کی نہیں ہے، وہ ہمارے کام آنے والی نہیں ہے. اور ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ آنکھ بند ہونے کے بعد جو کریڈٹ کارڈ آپ کا چلے گا وہ آپ کا عمل ہوگا، آپ کی نیکیاں ہوں گی، آپ کے اچھے اعمال ہوں گے، وہی آپ کو آنکھ بند کرنے کے بعد والی زندگی میں کام آئیں گی. اسی لیے سوف تعلمون، تم جان جاؤ گے. اللہ تعالیٰ اس کو ریپیٹ کر کے بتا رہے ہیں ثم، یعنی ہرگز نہیں، تمہارا یہ کثرت طلبی ٹھیک نہیں ہے. کلا سوف تعلمون، یقیناً تم جان جاؤ گے. یعنی اس کا انجام جو ہوگا دنیا کے اندر بہت زیادہ جو آپ مال کی تلاش میں تھے وہ آپ کے مرنے کے بعد ہی پتہ چل جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین، کلا لو تعلمون علم الیقین، یہ ایک طرح کا افسوس ہے. لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تم یقینی طور پر جان لیتے
تم یعنی پرفیکٹلی اور یقینی طور پر جان جاتے کہ دنیا میں کثرت طلبی کا کیا نقصان ہے اور کون چیز ہمیں وہاں کام آنے والی ہے، تو تم ہرگز ایسا نہیں کرتے. کلا لو تعلمون، ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لو. مطلب یہ ہے کہ اگر تم اس غفلت کا انجام یعنی صرف دنیا طلبی میں مشغول رہ کر کے آخرت سے غافل ہونے کا انجام اس طرح ہوگا، اگر یہ تم جان لو، تم یقین کرتے ہو، تو تم یقیناً تکاثر اور تفاخر میں مبتلا نہیں ہوگے. تکاثر اور تفاخر، تکاثر مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنا، تفاخر گھمنڈ جتلانا. میرا گھر 2 منزلہ ہے اور اس کا گھر 3 منزلہ ہے، اگلے سال میرا 4 منزلہ ہو جائے گا، یعنی اس سے میں بڑا کرنے والا ہوں ابھی. یہ تفاخر، اپنے آپ کو گھمنڈ میں مبتلا کرنا ایک دوسرے کے مقابل میں، تو ایسی حرکت نہیں کرو گے اگر تم کو یقین ہو جائے آخرت پر. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم یقیناً اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھو گے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، جحیم جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. الجحیم، جہنم کے بہت سارے نام قرآن میں آئے ہیں، اس میں سے ایک نام الجحیم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم یقیناً ضرور جہنم کو دیکھو گے. یہ اصل میں ایک قسم ہے، اس کا جواب ہے، یعنی اللہ کی قسم تم ضرور جہنم کو دیکھو گے اور اس کے اندر جاؤ گے اگر یہی حالت تمہاری باقی رہی، کثرت طلبی، آخرت سے غفلت، یہ چیزیں باقی رہی تو آپ جہنم میں جاؤ گے. ثم لترونها عین الیقین، اور تم اسے یقین کی آنکھوں سے دیکھ لو گے. ثم لترونها، تم اس کو یعنی جہنم کو یقین کی آنکھوں سے دیکھ لو گے. انسان جب کسی چیز کے بارے میں سنتا رہتا ہے تو اتنی سرٹنٹی نہیں آتی، اتنا یقین نہیں ہوتا، اتنا فیتھ نہیں ہوتا. لیکن اگر اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو بالکل اسے پورا یقین ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک دن آئے گا جب تم ہمارے پاس لوٹ کے آؤ گے تو بالکل اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لو گے. ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا تمام طرح کی نعمتوں کے بارے میں. پھر اس دن تم سے ضرور تمام قسم کی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. یہ سوال ان نعمتوں کے بارے میں ہوگا جو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر تمہیں عطا کی ہوگی، جیسے آنکھ، کان، دل، دماغ، امن و امان، صحت و عافیت، مال و دولت اور اولاد وغیرہ. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سوال صرف کافروں سے ہوگا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سوال ہر ایک انسان سے ہوگا، خواہ وہ کافر ہو یا مومن. بعض اس سوال کو مستلزم عذاب نہیں مانتے، یعنی اس طرح سے سوال ہوگا لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کسی کو عذاب دیا جائے. البتہ جنہوں نے ان نعمتوں کا استعمال اللہ کے حکم کے مطابق کیا ہوگا وہ عذاب سے محفوظ ہوں گے، اور جنہوں نے ان نعمتوں کی ناشکری کی ہوگی وہ پکڑے جائیں گے اور جہنم میں سزا کے مستحق ہو سکتے ہیں. اس طرح سے یہ صورت ہے. نعمت جو ہے، کسی بھی طرح کی نعمت ہو، انسان کو اس نعمت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جب کسی دوسرے انسان کو وہ نعمت نہیں ملی ہوتی ہے، اس سے جب اپنا موازنہ کرتے ہیں تو آپ کو اس نعمت کا احساس ہوگا. مثال کے طور پر آپ صحت مند ہیں، اللہ نے آپ کو ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رکھا ہے، یہ ایک نعمت ہے. اس نعمت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے یا اس کا احساس نہیں ہے، لیکن ایک بیمار شخص سے جب آپ پوچھیں گے کیسی طبیعت ہے بھائی آپ کی، اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے. آپ کے پاس اللہ نے دونوں ہاتھیں دیا ہے صحیح سالم، دونوں ہاتھ آپ کے اچھے ہیں،
آپ کو اس کی نعمت کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن ایک ایسے انسان سے آپ ملاقات کیجئے جس کے پاس یہ ہاتھ نہیں ہے، کسی وجہ سے کٹ گیا کسی حادثے میں، اس کے ساتھ کتنی پریشانی ہے، وہ ایک ہاتھ سے اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ دونوں ہاتھ والے انسان سے آپ ملیں گے جس کے پاس دونوں ہاتھ نہیں ہے، اس کی زندگی اور خراب ہے۔ اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کو آنکھ کی نعمت کا اندازہ لگانا ہے تو کسی نابینا شخص سے پوچھیے، یا ایسے شخص سے پوچھیے جو ایک آنکھ جس کی نہیں ہے۔ اس طرح سے نعمتیں اس وقت اس کا اندازہ اور اس کا احساس ہوتا ہے جب کسی دوسرے انسان کے پاس وہ نعمت نہیں ہوتی ہے۔ اور ہم میں سے ہر ایک کو اللہ نے کچھ نہ کچھ نعمتیں دی ہیں، ہر ایک کو اللہ رب العالمین نے کوئی نہ کوئی نعمت دے رکھی ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ کسی کو کچھ زیادہ ہی دے رکھا ہے اور کسی کے یہاں کم ہے۔ تو اس کے بارے میں حدیثوں کے اندر جو آتا ہے کہ مومن کا معاملہ ہر حال میں بہتر ہے۔ عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ خیر، مومن کا معاملہ تو ہر حال میں خوشحالی والا ہے۔ ان اصابتہ السراء شکر، اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ صَبَرَ، اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے۔ تو آج کی درس کے لیے میں نے ان آیتوں کا انتخاب کیا، سورہ تکاثر، سورہ نمبر 102 102۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں جو پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادتوں سے غافل ہو کر اور آخرت کو بھلا کر کے بہت کثرت سے دنیا طلب کرنے میں مشغول نہ ہو جائیں۔ دنیا جتنی مقدر ہے ہمارے لیے، اتنا ہمارے پاس آ کے رہے گی، اتنا ہم کو ملنے ہی والی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کمی نہیں کرے گا۔ ماں کے پیٹ میں انسان ہوتا ہے اسی وقت اللہ رب العالمین اس کی روزی لکھ دیتا ہے، اس کی روزی اللہ رب العالمین متعین کر دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کمائے گا اور کیسے خرچ کرے گا، کیا کرے گا، اس کے رزق وہاں لکھی گئی ہے۔ تو وہ کسی نہ کسی طرح سے وہ رزق آپ تک پہنچ کے رہے گی۔ آپ کو وسائل اختیار کرنے ہیں، اس لیے ہمیں بہت زیادہ دنیا کے تعلق سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اپنے آپ کو اس کے لیے ہلاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رہنا ہے، اور اس صورت کا یہی پیغام ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سورہ تکاثر کی روشنی میں آخرت کو یاد رکھنے اور بہت زیادہ دنیا کی چاہ اپنے دل میں جگانے سے محفوظ رکھے، اور آخرت کو زیادہ سے زیادہ اپنے دل میں آخرت کی یاد کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے، ہمارے پریشانیوں کو دور فرمائے، ہماری ہر طرح کی ہماری مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور فرما دے۔